آپ کا میں نے ایک دفعہ درس سنا تھا جو شاید آپ نے جب اپنی زندگی میں آخری دفعہ تراویح پڑھائی تھی مسجد میں، تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا پڑے گا، کہ یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کے پھینکتے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے سے آگے جانا پڑے گا. اس کی آپ نے مثال بھی دی، اس بات سے میں ایگری ہوں. جب میں اس آپ نے ایک مثال بھی دی کہ سائنس میں آگے سے آگے جانا چاہیے، تو میں نے اکثر دیکھا ہے اس فیلڈ میں آ کے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، جب وہ ہر ایک کہتا ہے کہ آپ ابو حنیفہ کو فالو کر لیں، امام مالک کو فالو کر لیں، امام شافعی کو فالو کر لیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو فالو کر لیں، عثمان کو فالو کر لیں، علی کو فالو کر لیں؟ کیونکہ میں جس لیول میں پڑھتا ہوں نا، میں اسٹوڈنٹس میں، جب میں اسٹوڈنٹس کو بات کرتا ہوں تو اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کیوں فالو کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کو فالو کریں، صحابہ کو فالو کریں، انہیں کو فالو کریں. تو اس میں ذرا کنفیوژن ہے، تو اس میں ذرا کلیئرٹی کر دیجیے. دیکھیے، ہمیں دین اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پیچھے کے پیچھے جانا پڑے گا یہاں تک کہ حضور تک پہنچ جائے. البتہ حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حضور نے ہمیں قرآن دیا، ایک حضور کی سنت. ان دونوں کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے میرے کسی موقف کے خلاف تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پر جمع کرو. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی شروع ہو گئی ہے. یہ فرقہ پرستی جو ہے اس نے ساری خرابی کی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سنی فقہاء ہیں، جو علماء ہیں، چاروں کو کہتے ہیں حق ہے. حنفی بھی حق ہے، شافعی بھی حق ہے، مالک بھی حق ہے اور حنبلی بھی. لیکن تمہیں ایک کی پیروی کرنی ہوگی لازم. یہ میرے خیال میں ان کی زیادتی ہے، ان کی فرقہ پرستی ہے. اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے؟ اس میں غلطی ہماری ہے اصل میں، جس کے نتیجہ وہ نکلا ہے. ہم نے نہ دین پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے. ہم نے مولوی کلاس پیدا کر دی ہے، پروفیشن پیدا کر دیا ہے. حالانکہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے. یہ نہیں کہ جب تک برہمن نہیں آئے گا شادی نہیں ہو سکتی، جب تک برہمن نہیں آئے گا اچھی جو ہوتی ہے خواب میں جائی جاتی ہے. ہمارے یہاں برہمنزم نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم تو پڑھتے نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اور طرف لگایا ہوا ہے. تھوڑی سی دینی بنیادی معلومات حاصل ہو، قرآن حدیث کا علم کچھ ہو، تو ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے. ہر شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے والد کا عبادت خود پڑھے. تو وہی ہوا کہ پروفیشنل ختم ہو جائے گا. تو چونکہ یہاں فرقہ پرستی ہوئی، پروفیشنلزم آیا. پروفیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل جیلسی از دی رول. اس میں تو جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور ایک دوسرے کے خلاف یہ تو لاگو ہے. تو یہ اصل صورتحال بگڑی ہوئی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کمر ہمت کسے، خود قرآن حدیث کو پڑھے، اللہ کا نام دے اور کمر کسے. یہی کام میں کیا، میں نے یہ کیا. میرا پیشہ نہیں تھا، میں مولوی تو نہیں تھا، میرے پاس کسی مدرسے کی سند تو نہیں ہے. 40 سال میں نے پڑھایا ہے الحمدللہ. درس قرآن 50 سال سے لے رہا ہوں الحمدللہ.